ایک تو آپ کو پتا ہے کہ میں اخبار وغیرہ نہیں پڑھتا ہوں. کل بابا کے پاس ہم بیٹھے تھے تو حافظ شفقت اور بھائی وغیرہ بتا رہے تھے کہ اسلام اخبار میں آیا 26 یا 27 تاریخ کی بات ہوگی. بادشاہ سلامت سعودی عرب کے، جس نے اٹھا کر بیڑا غرق کر دیا ہے اللہ کے دشمنوں کا، اللہ اسے قوت دے، طاقت دے، ہمت دے اللہ. وہ بتایا ان کے کہ بھائی ان کے شہزادوں میں اسلحے کی خریداری پر آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، تو جو یہ بادشاہ سلیمان یا سلمان ہے اس کے بھتیجے نے گولیوں سے اڑا دیا ایک آدمی کو، گولی سے اڑا دیا، قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. کیس چلا، قاضی صاحب نے اس کے لیے پھانسی کا فیصلہ کر دیا. اب وہ سب بادشاہ اور شہزادے جمع ہو گئے، سارا رائل فیملی کا جتنے پیسے چاہیے چیک لے لو آپ، وزارت منسٹریاں لے لو اور اس کو معاف کر دو، دیت لے لو آپ. کہا مجھے دیت چاہیے ہی نہیں، مجھے تو اس کی گردن چاہیے. یہ اگر اسلام پر عمل ہو جائے مسلمان تو کیا کفار کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں کفار کا بھی فائدہ ہوتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جس بستی سے جاتے تھے تو وہاں کے کفار ہوتے تھے کہ برکت والے لوگ چلے گئے، پتہ نہیں خزانوں میں کتنے ڈھیر لگا دیے. منسٹریاں کا مجھے چاہیے ہی نہیں، مجھے تو اس کی گردن چاہیے. چنانچہ سب کے سامنے گردن اڑا دی گئی اس کی، بادشاہ کا بھتیجا. یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے احسان. اب آپ بتاؤ کہ پورے سعودی عرب کی حالت کیا ہوگی اس وقت؟ نیندیں اڑی ہوئی نہیں ہوں گی، نہیں اڑی ہوئی ہوں گی. ابھی بھی اللہ تعالیٰ اس سے اللہ چاہے تو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ایک دن تو اسلام غالب ہونا ہی ہے. پھر قیامت کی چند نشانیاں باقی ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور اس میں ایک پہلی نشانی یہ کہ پورا اسلام غالب ہو جائے گا. اب یہی آپ دیکھ لو، اگر حضرت فرماتے تھے پیارے شیخ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک دفعہ کسی کو سنسار کر دیا جائے، ایک دفعہ گردن اڑا دی جائے. بادشاہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو ان کے چمچے جو ہے پتہ نہیں کیا کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہاں بادشاہ کا سگا بھتیجا، رائل فیملی کہہ رہی ہے کہ جتنا آپ کو چاہیے آپ لے لو نا. کہ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، مجھے دیت چاہیے. تو چند دن میں جو دن دیے جاتے ہیں اس کے بعد بیچ چوراہے پر گردن اڑا دی. پھر بتا رہے ہیں کہ اسلام اخبار میں ایک صاحب مدینہ شریف سے لکھتے ہیں، اس نے پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ پھر کیا ہوا، کس طرح لڑے، کس طرح فیملیوں نے منتیں کی، شہزادوں نے ہاتھ جوڑے، کتنی تمہیں دیت کتنی چاہیے. کہا مجھے دیت نہیں چاہیے، مجھے گردن چاہیے، گردن اڑا دی گئی. اب یہ ایک ہی حکم دیکھ لو بھائی، اتنے یہ خود تو کرنٹ مارتے ہیں کرسی میں اور اس کو موت دے دیتے ہیں اور پھانسی پر چلاتے ہیں. انسانیت کے خلاف بات. تو کون ہوتا ہے انسانیت کا بولنے والا؟ جس رب نے انسانیت کو پیدا کیا وہ انسانیت کے بقا کے لیے جو احکام دے رہے ہیں، تم کرنٹ لگاتے ہو کسی اسٹیج پر نہ آ کے تنگ آ کر اور اس کو سالوں میں مار دیتے ہو. تو تمہیں کیا تکلیف ہے اگر شریعت کے اندر تکلیف وہ بھی تو شریعت ہوتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ پچھلے دنوں سنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذرہ تھی اور اس میں یہودی نے ملکیت کا دعویٰ کر لیا تھا اور گواہ میں ان کی اولاد تھی. تو قاضی صاحب نے کہا میں آپ کی اس گواہی کو نہیں مانتا کیونکہ آپ کی اولاد ہے. آخر میں فیصلہ کر دیا ذرہ یہودی کی بھی. تو یہودی جناب پریشان یہ انصاف دیکھ کر کہ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا، لیکن قاضی صاحب نے پرواہ نہیں کی، شیر خدا سامنے. اب وہ جو ہے وہ رونے لگا کہ نہیں میں معافی چاہتا ہوں، واقعی ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا گیا، انہوں نے واپس کر دی کہ لے میری طرف سے ہدیہ ہے. وہ ایک ہدیہ ایسا دیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ بھائی یہ ہمیں اپنانے کے لیے ہے. سگا بھائی سگے بھائی کے کیا حالات، وہ شخص جس طرح رو رہا تھا اور اس کو جتنا لوگوں نے ستایا، ایف آئی آر پر ایف آئی آر، ایف آئی آر پر ایف آئی آر، ایف آئی آر پہ ایف آئی آر، اور سب سامنے والی پارٹی کیس ہارتے جا رہی ہے، پھر بھی ایف آئی آر پر ایف آئی آر. کیا کیا حالات سننے کو ملتے. کس طرح بیچارہ رو رہا تھا کہ نہ میں یہ خدمت کر سکتا ہوں، نہ وہ کر سکتا ہوں، نہ یہ کر سکتا ہوں، پورا الجھ کے رہ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اللہ والی قیادت عطا فرمائے اور ہماری حرکتیں آپ جا کے کتابوں میں دیکھ لیں کہ جیسے ہمارے اعمال ویسے ہم پر حکام. یہ غیبتیں کرنا، گالیاں دینا، یہ کھا گیا وہ کھا گیا، اعمال ہمارے ہیں، ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں.